اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، مالک کائنات کی شان، عظمت، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام نبی مکرم، عدل مفخم، حسن مجسم، رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ میں میں نے گزارش کی تھی کہ آئندہ جمعۃ المبارک کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو مصائب اور یہ سیلاب بالخصوص یہ کیوں آتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور پھر ہم سب کو ان کے تدارک کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے بالخصوص پاکستان کے باسیوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، اس ربع مسکون کے باشندوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے اور بہت بڑے نقصان کی جو ہے وہ نوید دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو آج کل سیلاب ہے، میں اور آپ اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ جن پہ بیتی ہے وہی جانتے ہیں، جن پہ گزری ہے وہی ادراک رکھتے ہیں، جن کا سب کچھ بہہ گیا وہی اس کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ سیلاب کسے کہتے ہیں۔ میں اور آپ چند اچھے بول دیں گے، تسلی اور تشفی کے کلمات کہہ دیں گے، بن پڑا تو ان کی معاونت بھی کر دیں گے، لیکن صحیح تدارک اسی شخص کو ہے جو اس کی لپیٹ میں آیا ہے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس دور کے ارباب اختیار کے لیے اور امت مسلمہ کے پاکستان کے باسیوں کے لیے۔ یہ سیلاب یوں ہی تو نہیں آ گیا، بارش ہوئی اور پھر بیشتر حصہ ملک کا ساتھ بہا کے لے گئی، یہ ایسے تو نہیں ہے۔ اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کی علت اور اس کے سارے محرکات یہ دانشور اور اہل علم صاحب بصیرت لوگ جانتے ہیں۔ یوں ہی کسی قوم پہ اتنا بڑا سیلاب اور اتنا بڑا طوفان نہیں آ جائے گا، کیونکہ پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے جس کے اندر بارشیں ہوتی ہیں، بلکہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو میں دنیا کے اس ملک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کولمبیا، کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کے اندر بارشیں ہوتی ہیں، 3240 ملی میٹر تک بارشیں ہوتی ہیں، 3240 ملی میٹر تک بارشیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کی بارشوں کی سالانہ ایوریج کتنی ہے؟ 494 ملی میٹر۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں، 3240 ملی میٹر کہاں، 494 ملی میٹر کہاں؟ تو یہ کوئی انوکھا ملک نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہوں تو یہ بھی میں نہیں کہتا
عالمی ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان بارشوں کے اعتبار سے 145ویں نمبر پہ ہے. 145ویں نمبر پہ پاکستان بارشوں کے اعتبار سے. اور یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ سال ہا سال کا بیشتر حصہ بارشیں ہی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی کوئی ملک زیر آب آیا, کبھی کوئی ملک یہ تباہی کا جو ہے وہ داستان اور عبرت کا نشان بنا. یہیں پہ بس نہیں ہے, تھوڑا سا اور قریب آئیے, وہ خطہ ارض جو 1971 تک میرے اس ملک پاکستان کا حصہ تھا, جس کا میں تذکرہ پچھلے خطبہ میں تھوڑا سا کر چکا ہوں, جس کی آج اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. بنگلہ دیش ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کا ایک حصہ تھا, انگ تھا, اس جزو لا ینفک تھا, لیکن ہماری نادانی سے وہ الگ ہو گیا. اور وہ بنگلہ دیش دنیا کے اندر بارشوں کے اعتبار سے 3 نمبر پہ ہے. کبھی سنا آپ نے بنگلہ دیش بہہ گیا ہے؟ بنگلہ دیش کے مویشی جو ہے وہ بارش کی سیلاب میں آ کے جو ہے ڈوب گئے ہیں, مکان مسمار ہو گئے ہیں, آبادیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں. کبھی سنا؟ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں, سیلاب کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں, اسباب ہوتے ہیں, وجوہات ہوتی ہیں. یہ ہم نے دیکھنا ہے. بھئی ہم اپنے گھر کو نہیں دیکھیں گے تو کون باہر سے آگے کوئی دیکھے گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے, میں اللہ کے توکل پہ بات کر رہا ہوں, اور حقیقی بات یہ ہے کہ ایک بندہ بھی ہم میں سے اگر سدھر جائے تو انقلاب آئے گا, ضرور آئے گا. اچھا, بدی جب پھیلتی ہے تو کیسے پھیلتی ہے؟ ایک بندہ برا ہوتا ہے, ساتھ والے کو اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے, پھر اس سے ساتھ والے کو اثر ہوتا ہے, پھر اس سے ساتھ والے کو اثر ہوتا ہے, پھر پہلے تو فرد خراب ہوتا ہے, اور پھر فیملی خراب ہوتی ہے, پھر وہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے, پھر وہ شہر خراب ہوتا ہے, پھر وہ صوبہ, پھر آہستہ آہستہ برائی پھیلتے پھیلتے پورا علاقہ ہی اس برائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کو نکال کے, جن کو اللہ بچانا چاہے. تو کیا اچھائی ایسے نہیں پھیل سکتی؟ اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر کوئی بھی مثبت پہلو ہو, معمولی سا بھی, تو انشاءاللہ برائی کے مقابلے میں اچھائی بھی اسی طرح بلکہ اس سے بہتر پھیل سکتی. ایک بندے کا ما فی الضمیر ٹھیک ہو جائے اور اس کے مطابق وہ اپنے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دے, ایک بندہ اس کا اندر صاف ہو جائے اور اس کے مطابق وہ اپنی فیملی کو استوار کرنا شروع کر دے, ایک بندے کی سوچ ٹھیک ہو جائے تو کیا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا؟ اس کی مثال تو ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں دی ہوئی ہے. مذہبی ٹچ دینے سے کام نہیں بنتا, مذہبی اقدار پہ عمل کرنے سے بات بنتی ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا اکیلے اس وحدہ لا شریک پہ توکل کیے ہوئے معاشرے کو استوار کیا. دیکھتے ہی دیکھتے, رب کعبہ کی قسم ہے آپ کے تو ہم نوا موجود ہیں, وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. کس کس مصیبت سے, کس کس پریشانی سے ہمارے آقا مرشد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. اگر ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے لوگ درست ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم ہے مثبت انقلاب آئے گا, اور قومیں اپنے مفادات کو خود جو ہے وہ حاصل کرتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس وقت تک تو اللہ بھی حالت نہیں بدلتا کسی قوم کی
جب تک اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بنگلہ دیش تک تو آپ کو سمجھا چکا ہوں، یہ کیا سب سے قریب ترین ہمارا یہ خطہ ارض ہے، تو بارشیں ہی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی سیلاب نہیں آیا، تباہی نہیں مچی، لوگ ہلاک نہیں ہوئے، جانور پانی کے اندر تیرتے ہوئے ڈوبے نہیں ہیں، املاک ضائع نہیں ہوئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، یہ قدرتی آفات نہیں ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے جرائم ہیں، اور معاشرتی مجرم ہیں ہم لوگ، اخلاقی مجرم ہیں، قانونی مجرم ہیں اور شرعی مجرم ہیں ہم لوگ۔ کبھی ہم سوچیں سمجھیں، یہ سیلاب آتا ہے اور بڑے بڑے علماء یوں دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تیری بھیجی ہوئی آفت ہے، ایسا کہتے ہوئے ضمیر ملامت نہیں کرتا اندر سے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ملام جو ہے یہ مصیبت ہے، غلطی میری اللہ پہ ڈال رہے ہیں بھائی، غلطی ذمہ داران کی، اور نعوذ باللہ اس کا قصوروار رب تعالیٰ کو ٹھہرا رہے ہیں۔ عذاب کی شکلیں بڑی ہیں اور بڑی وہ عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ ان علاقہ جات میں، اور علاقے کیسے بیچارے، پہلے وہ پانی کی بوند کو ترستے تھا کہ نہیں تھا؟ پہلے پانی کی ایک قطرے اور بوند کو ترستے تھے کہ ہمارے جو ہیں وہ بھائی بندے، ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے مسلمان بہن بھائی بیچارے وہاں پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا اور ان کی ہمدردی کے راگ الاپے جاتے تھے۔ پہلے پیاس سے مر رہے تھے، اب پانی سے مر رہے ہیں۔ تو پھر میں اور آپ اٹھ کے کہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی تکلیف والی بات ہے، بڑی دکھ والی بات ہے۔ اور جب ایسا بندہ کہتا ہے اگر ضمیر زندہ ہو، تو ضمیر اندر سے کچوکے ضرور لگاتا ہے، ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ضرور ہے کہ یہ کیا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو۔ بڑے بڑے ہمارے ارباب اختیار، جی سندھ کے لوگ باہر آ گئے، وہاں کے وزیر اعلیٰ، بھائی کیوں آئے ہیں یہ تو دیکھو نا، سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا لیکن حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ صاحب شعور ہیں، صاحب بصیرت ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سب سمجھ کب تک ایسا ہوتا رہے گا، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہمارا حال کب تک یہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور ہم آفات کی لپیٹ میں آتے رہیں گے اور کہیں گے پھر اللہ کا حکم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ نے فراوانیاں بخشی ہوئی ہیں، رب تعالیٰ نے اپنی رحمتیں دی ہوئی ہیں۔ اس ملک کے اندر پہاڑ ہیں جو ترقی کا پیش خیمہ ہیں، اس ملک کے اندر دریا ہیں جس کی آب یاری کرتے ہوئے ہم اس قدر آگے جا سکتے ہیں صنعت و حرفت میں، زراعت میں، اور اس ملک کے اندر میدانی علاقہ جات وافر ہیں۔ اس ملک کے اندر کیا نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، صحرا ہیں۔ اگر مسئلہ ہے تو ہماری کوتاہیوں کا ہے، ہماری سمجھ کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا قرآن کی تھوڑی سی سیر کر لیں تو میرا خیال ہے جو میں مدعا بیان کر رہا ہوں وہ بہت واضح ہو جائے گا۔ مصیبت آنے سے پہلے، پریشانی آنے سے پہلے، تکلیف اور دکھ سے پہلے تدارک کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ کا درس ہے کہ نہیں ہے؟ درس نہیں، یہ اسلام کا دستور ہے۔ سورہ یوسف کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ساری بات واضح ہو جائے گی، اور صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وقت کی قلت جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر پہنچے اور مصر کے اندر ظلم و جبر کی بھینٹ چڑھتے ہوئے قید میں جو ہے وہ ڈالے گئے، اور قید کے اندر 2 لوگوں کو خواب آیا اور ایک عرصے کے بعد وہ خواب سچ ثابت ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر کی تھی عین مطابق ہوا، اور جو بندہ بچ گیا وہ بادشاہ کا مصاحب ٹھہرا، کار خاص ٹھہرا، اور اس نے جب بادشاہ کو خواب آیا کہ میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیاں ہیں اور 7 موٹی تازی گائیاں ہیں، اور 7 شاخیں خوشے ہرے بھرے ہیں اناج کے، اور 7 بالیاں اور خوشے خشک ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مجھے خواب آیا ہے، اس کی کوئی تعبیر بتا دے۔ معبرین عاجز آ گئے، اضغاث و احلام کہہ دیا کہ یہ تو بکھرے ہوئے خواب ہیں، ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو وہ بندہ جس کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ تو بچ جائے گا اور اپنے بادشاہ کی خدمت پہ مامور ہو جائے گا، اس کو فوراً یاد آیا کہ ایک اللہ کا بندہ جیل کے اندر بڑے عرصے سے پڑا ہوا ہے، بے گناہ قیدی۔ اس نے مجھے خواب بتایا تھا، وہ بڑا سچ ثابت ہوا۔ کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیجئے میں تعبیر لے کے آتا ہوں۔ آیا قید خانے میں، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچے یوسف، یہ بادشاہ کو خواب آیا ہے، اس کی تعبیر کر دیجئے۔ کیا فرمایا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 برس تک تم زراعت کرتے رہو گے، کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اللہ کی رحمتوں کی فراوانی 7 برس تک مسلسل رہے گی، اور پھر 7 سال آئیں گے، بارشیں رک جائیں گی، قحط پڑ جائے گا، اور 7 سال تک کچھ بھی زمین اگانے کے قابل نہ ہوگی، زمین زراعت چھوڑ جائے گی۔ اس کا حل کیا ہے؟ تعبیر ہی نہیں بتائی، حل بھی ساتھ بتا رہے ہیں۔ فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، اس کا حل بھی یہ ہے میرے پاس کہ 7 سال خوب کاشت کرو، محنت کرو، مشقت کرو، غلہ اگاؤ، اس کو محفوظ کرو، حسب ضرورت جتنی ضرورت ہو اتنا غلہ نکال لو، باقی کے غلے کو اس کی بھس کے اندر، غلافوں کے اندر ہی رہنے دو۔ یہ بہترین طریقہ ہے غلے کو محفوظ کرنے کا، جو قدرتی رب تعالیٰ نے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے، اس کے بھس کے اندر ہی، اس کی بالیوں اور چھٹوں میں رہنے دو، اور بڑے بڑے گودام بناؤ اور بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، ان کے اندر اس غلے کو محفوظ کرو، جتنی ضرورت ہو اتنا لیتے جاؤ، اور 7 سال پھر جب قحط سالی ہوگی تو یہی غلہ تمہارے کام آئے گا۔ ساری باتیں ہو گئیں، الزام سے بری ہو گئے، تو بادشاہ کہنے لگا کتنا دانا آدمی ہے، کتنا زیرک آدمی ہے، اس ہستی کو میرے پاس ہونا چاہیے، میرا مشیر خاص ہونا چاہیے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ، میرے پاس ان کو لے کر آئے، میں ان کو استخلصہ لنفسی، میں اپنا کار خاص ان کو بنانا چاہتا ہوں، مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں، معاون خصوصی بنانا چاہتا ہوں۔ آگئے فلما کلمہ، جب بات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، تو بادشاہ پکار اٹھا، انک الیوم لدینا مکین امین، اب آپ آ گئے ہیں، آپ تشریف لے آئے ہیں، تو اب آج سے آپ ہمارے معزز پارلیمنٹ رکن ہیں، آپ کی مشاورت سے سارے معاملات اب جو ہے بتائے پایا کریں، آپ ہماری کیا معاونت کر سکتے ہیں، اور آپ کی ہر بات پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، امین، آپ کی بات جو ہے وہ قابل بھروسہ لگتی ہے۔ آپ فرمائیے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم،
فرمایا اگر مجھے کوئی عہدہ دینا ہی چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ اور وزیر خوراک بنا دیں، میں آئندہ 7 سالوں کے اندر اس طرح مینج کروں گا کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور آپ اطمینان رکھیے انی حفیظ علیم، ایک تو میں خیانت نہیں کروں گا، حفاظت کروں گا آپ کے مال کی، دوسرا علیم، میں اس کی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہوا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، تجربہ کار۔ اور پھر ایسا ہوا، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، رب تعالیٰ نے اس تاریخ کو قرآن کے اوراق میں محفوظ کرا دیا، قرآن کے اوراق کا حصہ بنا دیا، پیش آمدہ معاملات کے لیے پیش کی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ ہمیں اللہ بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، رب کا قرآن بار بار بتاتا ہے۔ تھوڑا سا اس سے بھی آگے آ جائیے، قوم سبا، اس کا ذکر آپ نے سنا ہے، سورہ سبا کے اندر احکم الحاکمین اس قوم کی منظر کشی فرماتے ہیں، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ قوم سبا، اس کے مسکن، شہر، آبادیاں، ملک، فراوانیاں، ان کے لیے بڑی آیات ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، ہمارے بہت بڑی نشانی قوم سبا کے اندر موجود ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، وہ ملک جنت نظیر لہلہاتے ہوئے باغوں والا جو ہے وہ ملک تھا، وہ یمن کا علاقہ، کس قدر فراوانی تھی، کس قدر مالی بہتات تھی، کس قدر اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں، اور کس قدر سبزہ تھا، کس قدر پھل تھے، کس قدر اناج تھا۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، واشکروا لہ، اور میرا شکر گزار بن کے رہو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ایسا ملک تمہیں میں نے عطا کیا ہے جس کے اندر وائرس نامی چیز ہی کوئی نہیں، طیبۃ، ساری کثافتوں سے پاک اور صاف ماحول والا یہ میں نے ملک تمہیں عطا کیا ہے، ورب غفور، اور میری رحمت کی فراوانیاں ہیں، میری عنایات اور عطایات ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہوا فائدہ اٹھانا ان سے؟ اس کی ایک تاریخ ہے، 800 سال قبل از مسیح اس قوم کا جد امجد سبا یشجب بن یارب، جو اس قوم کا جد اعلیٰ ہے، بانی ہے اس قوم کا، اس اللہ کے بندے نے 3 مربع میل کا ایک ڈیم بنایا تھا۔ بہت بات لمبی نہ ہو جائے، یہ ایسا اللہ کا بندہ تھا، ابن عساکر تاریخ الامم والملوک اور البدایہ والنہایہ کے مطابق اس اللہ کے بندے نے ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ چند اشعار بھی کہے تھے، آسمانی کتابیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بھی بیان کی تھی، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ اس اللہ کے بندے نے 3 مربع میل وہ ڈیم بنایا تھا، اور جو وادیاں تھیں ان کے پانی کا رخ موڑ کے باندھ کے اس جھیل کے اندر، اس ڈیم کے اندر پانی کا رخ بنا دیا تھا، اور اس کی زندگی میں یہ ڈیم مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، پھر اس کی اولاد نے بنایا۔ میرے آقا سے سوال کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت مروی ہے، آپ سے سوال کیا گیا تھا، اللہ کے رسول یہ سبا کیا ہے؟ جگہ ہے، علاقہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ تھا جس کے 10 بیٹے تھے، کچھ شام میں آباد ہوئے، کچھ یمن میں آباد ہوئے، بہرحال اس کی اولاد نے اس ڈیم کو بنایا۔ پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیے، جنتان عن یمین و شمال، پھر چہار سو جدھر بھی نگاہ دوڑائیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا، لہلہاتے ہوئے باغ نظر آتے، جنت نظیر وادی بن گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کے اندر بد عقیدگی آ گئی، اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، آستانوں کے پجاری بن گئے،
یہاں تک کہ آخری وقت جو تھا ملکہ بلقیس کا، تو وہ کیا تھا؟ سورج کی پوجا شروع کر. اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. کیا ہوا؟ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. جب قوم خراب ہو گئی، نکھٹو ہو گئی، اسرائیلی روایات کے مطابق جب اللہ نے ان کے اس نظام کو دیکھا کہ اتنے بالکل کاہل اور نکمے ہو گئے ہیں بد اخلاقی کے ساتھ ساتھ، تو رب تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لانے کا فیصلہ کیا اور اس بند کے اندر، اس ڈیم کی دیواروں کے اندر چوہے پیدا کر دیے، بہت بڑے بڑے چوہے پیدا کر دیے. اور ان کے مہندسین سے پوچھا گیا، جو محکمہ تعمیرات تھا اس سے پوچھا گیا، ان کے ارباب اختیار سے بات کی کہ تو انہوں نے کیا کہا؟ اس قدر کاہل اور نکھٹو ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہاں بلیاں چھوڑ دو. اسرائیلی روایات کے مطابق بات کر رہا ہوں. جب قوم کا یہ حال ہو جائے پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا برستا نہیں تو اور کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ویسی عذاب بھی نہیں. فَعَارَضُوا، ان کے کرتوتوں کے سبب یہ سب کچھ ہوا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر بند ٹوٹ گیا اور پھر کچھ بھی نہ بچا سوائے جاڑ جنکار کے. اگر کھانے کو کچھ بچا وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تو یہ جھاڑی اور جنگلی جو بیر ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بچ گئے. کہاں اللہ کی رحمتیں تھیں، کہاں یہ جنگلی بیر بچ گئے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. جب قوم نافرمانی پہ تل جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی یہ جزا دیتے ہیں. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. پھر یہی کچھ تو کفران نعمت کرنے والوں کو ملتا ہے. کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. ابھی میں ذکر کر رہا تھا ساری نعمتیں تو اس ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں یار. پھر ہمارے مذہبی اسکالر بننے والے دعائیں کرتے ہیں اٹھا کے ہاتھ، اللہ یہ تیرا عذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بھائی یہ جو ان علاقہ جات میں رہتے تھے جو بیچارے پہلے پانی کی بوند کو ترس گئے، اب پانی کی فراوانی کی تاب نہ لاتے ہوئے مر رہے ہیں. پہلے پانی کرتے ہوئے مر گئے، اب بھی پانی کرتے ہوئے مر گئے. پہلے پانی کو ترس رہے تھے، اب پانی کی وافر مقدار سے گھبراتے ہوئے مر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا عذاب ہے بھائی. وہ ساون بھادوں کون نہیں جانتا بارشیں ہوتی ہیں. میں ابھی گزارش کر چکا ہوں، دیکھیے غور کیجئے. یہ چائنا، اس کا تصور ذرا کیجئے. اس کا جو ہے دریائے زرد، ہر بندہ سمجھدار واقف ہے اس سے. انقلاب سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے تھے اسے. اور پھر انہوں نے اپنی اس کمزوری کو کس طریقے سے دور کیا. ہزاروں میل لمبا انہوں نے بند باندھا، اور ایسا بند باندھا کہ وہی پانی جو ان کی تباہی کا موجب بنتا تھا، اب وہی پانی ان کے لیے کارآمد ثابت ہو گیا. اللہ کی رحمت ہو گیا. عذاب تھا تو ان کے لیے سعید کیسے ہوا؟ سوچئے تو صحیح نا. غلطی اپنی اللہ کے ذمہ لگا رہے. پھر کیسے صنعت و حرفت، زراعت، اور کہاں تک وہ ترقی کر گئے. اور ان کی ترقی کے آثار تو ہمارے ملک میں یہ سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے سی پیک کی شکل میں. یہ نہیں منہ بولتا ثبوت. اور ہم اوروں کے مرہون منت. چلیں آج ایک اور سوال کرتا ہوں، شاید مجھے تو ہضم نہیں ہو رہا، شاید آپ کو بھی نہ ہو. تصور کریں کہ یہ ملک پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. اللہ کی قسم یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کاش کہ اس کے صحیح رکھوالے اس کو مل جائیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ذرا سوچئے کہ
کہ یہ ملک پاکستان پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنا کے نہیں بنا؟ ایمانداری سے بتائیں، کسی کو کوئی شک ہے اس میں؟ ساری دنیا نے مخالفت کی یا نہیں کی؟ پہلی ایٹمی طاقت بنا کے نہیں بنا؟ جو پوری دنیا کی مخالفت مول لے کے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، وہ ملک کے اندر چند ملک دشمن عناصر کی مخالفت میں آ کے وہ ڈیم نہیں کیا بنا سکتا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے نا میرے اور آپ کے لیے یار۔ چند لوگ جو باہر سے چند ٹکے لے کے آنکھیں دکھاتے ہیں ہماری حکومت، یہ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں اور پوری دنیا سے نہیں ڈرتے۔ کمال ہے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے میں کیا کہوں اور آپ خود سمجھتے ہیں۔ اگر ارباب اختیار یہ ڈیم بنانا چاہتے تو کوئی روک سکتا تھا ان کو؟ وہ کوئی روک سکتا تو ایٹمی طاقت کیوں بننے دیا؟ وہ کہیں اس سے خطرناک معاملہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں نے ایک آیہ کریمہ مقدسہ مطہرہ سورۃ البقرہ کی خطبے کے آغاز میں تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ضروری رکھنا چاہتا ہوں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ فاسق ہیں، یعنی اطاعت کی حد سے گزر جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو کچھ نہیں سمجھتے اور نافرمانی پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فاسق کہتے ہیں۔ ان فاسقین کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد ان کو مضبوط باندھنے کے بعد پھر ظالم توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ تعلقات اور رشتے ناطے روابط کو بھی جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو استوار کرو، یہ ان کو بھی کاٹ دیتے ہیں، ظالم توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب یہ دونوں وہ کام کرتے ہیں تو اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ یفسدون فی الارض، پھر وہ کائنات کے بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی تو وہ لوگ ہیں، وہ خسارہ ہی خسارہ ہیں، جدھر جائیں گے خسارے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب میں اور آپ دیکھیں، ایک تو وہ عہد ہے جو الستو بربکم والا ہے کہ مولا جب نیچے جائیں گے تیری ربوبیت ہمارے سینوں میں ہے، ہم تیری ہی بندگی کریں گے، اور بندگی بھی ہم نے صرف نماز کو آگے سمجھ لیا، باقی جو کچھ میرے معاش ہے، میرا کاروبار ہے، میری معاش ہے، میرے معاملات ہیں، وہ اس پہ میں کوئی ٹینشن نہیں میں نے لینی، یہ حلال ہیں کہ حرام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں یا موافق، میں نے کیا دیکھنا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، صف اول میں جاتا ہوں، بھائی یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ قوانین الہی کے اوپر کار بند رہنا، کوشش کرنا، کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ عہد توڑتے ہیں، اور اس کے اندر ہماری ساری عوام میں سے اکثریت ہے، اور دوسرا اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو کروں گا۔ دوسرا وہ ارباب اختیار جو اس عہد کی پھر تجدید کرتے ہیں حلف اٹھانے کے لیے۔ ہم سب کو پتہ ہے حلف میں کیا کیا ہوتا ہے، کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کوئی بھی عہدے دار جب حلف اٹھاتا ہے، کوئی بھی اسلام سے لے کے معاشیات، معاشرت تک، اخلاقیات تک، سب کچھ اس کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر دجیاں کیسے بکھیری جاتی ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور پھر جو رعایا کا اور رائی کا تعلق ہے، حکومت اور عوام کا تعلق ہے، یہ جو ہے نا یہ جملہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اس قدر جامع ہے
دو افراد سے لے کے پوری کائنات بین الاقوامی سطح کے تعلقات اور روابط پہ محیط ہے یہ، اور یہ حقیقی بات ہے، محض انہوں نے ہی نہیں لکھا، اس کی صحیح تفسیر ہی یہ ہے۔ تو اب میرا اور آپ کا، ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر فساد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا، میں آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کانوں کے ذریعے اپنے دلوں میں اتاریں اور اس دعا کے مصداق اور حقدار بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس دعا کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی قیمتی دعا ہے، اس قدر قیمتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ترستے رہتے تھے کہ کاش ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے ختم نبوت ہلے اور ہمارے حق میں آقا دعا فرما دے۔ اکثر اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا فرما دی ہے جو رہتی دنیا تک آنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے، اور رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے رحم کے سے بڑی، رب کے رحم سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے اور بندی پہ رحم فرمائے، من صلی اربعن قبل العصر، جو عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے یار، اللہ یہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو، کیونکہ ابھی یہ موضوع اختتام پذیر نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو شروعات ہوئی ہیں الحمدللہ اس کی، آگے انشاءاللہ بڑی تفصیل سے جہاں جہاں میری اور آپ کی کوتاہی ہے، ان کوتاہیوں پہ ہم نے نظر کرنی ہے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہے، تاکہ ہر سال یہی معاملات نہ ہوں اور پھر ہم کیا کہیں، یہ تو اللہ کی آفت ہے بھائی۔ جتنے وہ لوگ ہیں اس علاقے کے اندر، پونے پاکستان کے اندر، وہ سارے ہی گناہ گار تھے، نعوذ باللہ سارے ہی مجرم تھے، سارے ہی گندے تھے اور خطا کار تھے، اس لیے وہ مر گئے نا۔ اللہ کا عذاب جو ان پہ آیا وہ بڑے گندے تھے، اور جو ہمارے ارباب اختیارات کئی کئی ایکڑوں کے محلات میں رہنے والے اللہ کے ولی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی پرہیزگار اور تہجد گزار ہیں، اس لیے ان پہ عذاب نہیں آیا، ان بیچاروں پہ آ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عذاب نہیں، ہماری غلطیاں ہیں۔ جب عذاب آتا ہے پھر اس طرح کی بارشوں اور اس طرح کی جو ہے سیلابوں کی ضرورت نہیں پڑتی، رب تعالیٰ تنور کے اندر سے جو ہے جہاں سے شعلے آگ کے نکلتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چشمے اس طرح جاری کرتا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ففارت تنور، پھر عذاب آتا ہے تو پھر اس کی شکل اور ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں سمجھیں، گناہ میرا کھاتے اللہ کے ڈال رہا ہوں میں، یہ میں اور آپ جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔